نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو. ایک فوجی آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اس سے ایسا ایسا کہلوا کے چھوڑا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کو پتا چلتا ہے فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ سے پھر چین نہیں ہوتا کہ جب تک آپ بھی ذرا جواب میں کچھ اس کے بارے میں ارشاد نہ فرمائیں اسی ٹون میں. پھر کسی وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو کہیں اور بیٹھ کے پھر سوچتا ہے اچھا ذرا یہی بات کر دوں، اچھا چلو ان سب کو تو نہیں بتا تو فلاں کو ضرور بتا دوں گا. یعنی ہمیں اس لیول پہ لا کے چھوڑتا ہے نا، صبر نہیں ہوتا. ابلیس کہتا ہے میاں تم نے کچھ نہیں کیا، پھر دوسرا آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان یعنی بیوی کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی. میں نے اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ اپنی بیوی سے لڑ نہیں پڑا، کئی دن تک پیچھے لگا رہا، آخر موقع پا کے اس کو لڑا کے چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے شاباش تم کام کی ہو. مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعید نے صحیح کہا، وہ ابلیس کا تخت ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو طویل تجربہ حاصل ہے جو ہمیں نہیں ہے بچنے کے لیے. ہم کب انالائز کرتے ہیں کوئی بھی گناہ اپنا؟ کبھی انالائز کیا کہ فلاں گناہ کیوں ہوتا ہے ہم سے؟ مثلا ہم وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ کبھی انالیسس کیا؟ ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا اور کون کرتا ہے، فوراً دوسروں کو دیکھ لیں گے اور اپنی غلطی کو مانے گی بھی نہیں، اس کو دیکھیں گی بھی نہیں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانیں اور کہ وہ تو ایسے ہی ہو گیا. کسی چیز کو کہیں گے یہ تو مذاق میں ہو گیا، کسی کو کہیں گے یہ تو کھیل میں ہو گیا. جھوٹ بولیں گے پھر کہیں گے یہ تو مذاق میں ہی میں نے کہا تھا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ غلطی کر کے اس کو کوئی اور رنگ دے دینا، جیسے کڑوی گولی کو میٹھا کوٹ کر دینا. سورۃ الحجر میں آپ نے پڑھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اور وہ اپنے اس تجربے کی وجہ سے ایسے ایسے طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر گیا، احساس تک نہیں ہوتا. اور جب احساس ہی نہ ہو تو معافی کس بات کی مانگے گا؟ حدیث میں آتا ہے شیطان نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اسی لیے موت کے وقت بھی آ کے جھنجھوڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. لیکن معافی تو انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، میں نے گناہ کیا، انی کنت من الظالمین. اور اپنے اس فساد اور شر میں نہ تھکتا ہے، نہ سستی آتی ہے، نہ کمزوری آتی ہے، مسلسل عمل کرتا رہتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر خطرے میں. ہم تو تھوڑی سی نیکی کر کے بھی کہتے ہیں بریک، ہم بریک کرتے ہیں وہ بریک میں اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے. وہ کام ہم جو عام طور پہ نہیں کر سکتے وہ بریک میں کرتے ہیں. اچھا شیطان کی فوج بھی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا نا اس کے فوجی بھیجتا ہے. اور اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک جنات اور ایک انسان بھی ہیں. جناتی فوج جس کا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 64 میں ذکر آتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. یہ فوج ہی کا ذکر ہے یہاں. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر سوار اور پیادے چڑھا لا. فوجی سوار فوجی اور پیدل سب ان کے اوپر لیا، لشکروں کے لشکر. اور وہ آیت سورۃ مریم میں آپ پڑھیں گے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکساتے ہیں، حق کی مخالفت کے لیے اکساتے ہیں.
لیکن شر جتنا طاقتور نظر آتا ہے نا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جھاگ ہو نا، پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، تیز طوفان میں کیا ہوتا ہے، جھاگ خوب آتی لیکن وہ بیٹھ بھی جاتی، اس کا خاتمہ بھی جلدی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی. کس پر شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. من يعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، نقیض له شیطانا، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیں گے. آپ قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ آئے گا. قرآن کیا ہے؟ ایک ہتھیار ہے اس کے مقابلے کے لیے، ایک حفاظت کا قلعہ ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. بیڈ کمپنی، برے دوست جو انسان کو برائیاں اچھی کر کے دکھاتے ہیں. آپ خدا کی نافرمانی کریں تو وہ کہیں کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اسی طرح انسانی فوج، وہ انسان جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کو بھی وہ اپنی فوج کہتا ہے، ان سے بھی اپنے کام لیتا ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. شیطان کو دوست بنا کر لوگ سراسر خسارے میں ہیں. سورۃ النساء میں پڑھ چکے آپ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، یہ طاغوت کا ایک معنی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ شیطان. يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں، انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ سب آگ والوں میں شامل ہو جائیں. شیطان کو قرآن میں دھوکے باز کہا گیا ہے. یہ جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، جن چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، وہ اصل میں وہ ہوتی نہیں. اچھا، پھر شیطان کے ساتھیوں کی پہچان کیا انسانوں میں سے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کون شیطان کی فوج کا بندہ؟ یعنی یہ ذکر آیا نا پہلے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے سورۃ الناس میں آتا ہے من الجنۃ والناس. اسی طرح وہ جو آیت ہے کہ جس میں ہر نبی کا دشمن بنایا گیا، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، لیکن ان کو کہا کیا گیا؟ شیطان کہا گیا. شیطان صرف جن ہی کا نام نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہے شیطان. عموماً ہم اپنے بچوں کو یہ نام دیتے ہیں. تو انسانوں میں سے شیطان کی پہچان کیا ہے؟ چلیے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیاطین یعنی جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراض ڈالتے ہیں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو تمہیں یقین ہے یہ صحیح ہے، کیا پتہ تمہیں غلطی پڑھایا جاتا ہو، پھر تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. یعنی شیطان کچھ انسانوں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے اور وہ پھر آپ سے لڑنے جھگڑنے کو آ جاتے ہیں. لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. شیطان اپنے دوستوں کو اس بات پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو پریشان کریں، وہ ایمان والوں کے خلاف سرگوشیاں کریں. فرمائے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا
سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہوتی تاکہ ایمان والوں کو غمگین کریں. یعنی مثلاً آپ بیٹھے ہیں کہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کیے جا رہے ہیں. مثلاً یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی دو سامنے آپ کو نظر آئے کہ جو مسلسل وسپر کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کو کیا فیلنگ آئے گی؟ اچھی فیلنگ آئے گی. اور اتنے سارے لوگوں میں ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ میرے ہی بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. یہ انسان کی کمزوری. شیطان اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لڑائی پر. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. کافروں کو اللہ نے کیا کہا؟ اولیاء الشیطان، کہ ان سے جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے. اچھا، شیطان کا اور کیا کام ہے؟ مومنوں کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا ڈر بھی دراصل کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایمان والوں سے بدگمان کرواتا ہے. یعنی اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں، آپ کے دوست اچھے نہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو لازمی طور پر آپ کے دل میں نفرت ڈال دیں گے. کس کی؟ ایمان والوں کی. نیگیٹو تھنکنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی کمپنی ایسے لوگوں کی ہوتی جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. اور کیا کیا کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے؟ باطل کو خوبصورت بناتا ہے. ہر غلط کام خوبصورت نظر آتا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ انسان اسے کیے بغیر رہ نہ سکے. انسان سوچتا ہے ایک دفعہ ٹرائی تو کروں، بھلا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منع ہے، معافی مانگ لیں گے، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. اور یہ کراتے کراتے حرام کام کی طرف لے آتا ہے انسان کو، اور انسان جب اس دلدل میں پھنس جاتا ہے پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال، جسے ڈرنک کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک گھونٹ چکھ کے تو دیکھو. جب چکھتا ہے انسان تو پھر اسے تو سگریٹ کی عادت کب پڑتی، اسی سے ہی. حالانکہ سگریٹ کی کوئی بھوک تھوڑی ہوتی انسان کو. ابتدا میں تو ہر شخص اس دھوئیں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا. کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا، اس نے حرام گوشت کھا کے دوسروں کو کہا تمہیں کیا معلوم کہ کیسا تھا، وہ بہت ہی مزے کا تھا اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنے بڑے مزے سے محروم کر رکھا ہے. اب یہ خوبصورت بنانا ہے نا ایک برائی. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اور کوئی شک نہیں، اسے کہا جا رہا ہے اتنے بڑے مزے سے آپ محروم ہیں. اور کس طرح خوبصورت بناتا ہے برائی کو؟ مختلف باطل نظریات کو خوبصورت بنا کے دکھانا، انسان کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھانا. گناہ کیا اور پھر اس کو برا نہ ماننے دیا، اسے خوبصورت کر دیا. سورۃ کہف میں آتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. سارا وقت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں کہ ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا. یعنی کوئی بھی ایسی کوشش جس کی ابتدا اور انتہا صرف دنیا ہو، وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں، لیکن وہ انسان کو اس میں اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اسے دوسری دنیا میں بھی قدم رکھنا ہے. اور خصوصی طور پر جب انسان کو اپنی دنیا کی کوششوں میں ریوارڈ ملنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی میری جنت ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. لا حول ولا قوة. ایسے لوگ راہ راست سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ ہدایت پر ہیں. دوسروں کو حق سے روک کر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. ماضی کی برائیوں پہ خوش ہیں اور آئندہ کے جو گناہوں کے کام کرنے والے ہیں ان پر بھی
خوش نظر آتے ہیں. اچھا، شیطان کی ایک اور چال یا کنڈا یہ ہے کہ وہ غلط کاموں کے نام بڑے خوبصورت رکھ دیتا ہے. موسیقی کو روح کی غذا کا نام دیا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کیسے بہکایا تھا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم، میں بتاؤں تجھ کو ایک درخت کہ جس کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی. مثلا جوئے کا نام انعامی سکیم رکھ دیا. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انعام کس بات پر، کون سا کارنامہ کرتے ہیں آپ جس پہ انعام ملتا ہے وہ. اچھا، انعام کس پر ہوتا ہے؟ کسی کام پر ہوتا ہے نا، کسی اچیومنٹ پہ کوئی محنت ہوتی ہے، آپ کسی چیز میں آگے بڑھتے ہیں تو بغیر کسی اچیومنٹ کے، کسی کوشش کے، لاٹری میں جو نکلا اس کو انعام کا نام دے دیا. وہ کس سینس میں انعام بنتا ہے مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا. فالس اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہوتا ہے کہ قرضے لے کر عیاشی کرنا، مقروض ہونا لیکن دوسروں کے سامنے کیا نظر آنا، بہت مالدار ہے. لفظ انٹرسٹ جو ہے، سود کے لیے لفظ انٹرسٹ کتنا انٹرسٹنگ ہے. پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایسے انارے اور ایسے طریقے کہ جو ضرورت کے بغیر بھی خریدے چلے جائیں. کوپن ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں لیکن کوپن کی وجہ سے خرید لیتے ہیں. اداکاری دراصل تو نقالی ہے، مختلف کرداروں کی نقالی. جتنا بھی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، جسموں کی نمائش ہے، ان سب کو کتنا خوبصورت نام دے دیا گیا. اور جتنی بھی ویلیوز ہماری بدلی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہ. آپ دیکھیں کہ نمائش کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اگر حلال طریقے سے نہیں ملتا تو حرام کا ذریعہ اختیار کیا جائے. تو ایک برائی نے دوسری برائی کو جنم بھی دیا ساتھ، اور بظاہر اس میں چام کتنا زیادہ ہے نا، فحاشی میں کتنا چام ہے. آپ لباس ایسا پہنے جس میں ڈھکے ہوئے کم ہوں اور نمایاں زیادہ ہوں، اس کو آپ کی ذہانت اور آپ کی قابلیت کی علامت، اور اگر آپ ڈھک لیں تو آپ کی حماقت کی علامت. اعتدال سے ہٹے ہوئے رویے، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعتدال سے ہٹا دیتا ہے. جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو شیطان ہمیں دو راستے دکھاتا ہے، یا تو ضرورت سے زائد کروائے گا یا کہے گا یہ بھی نہ کرو. مثلا یا تو نماز پڑھیں گے ہی نہیں، اور بسا اوقات پڑھنے لگیں گے تو ایسی چیزیں ساتھ شامل کر لیں گے کہ جو نماز کا حصہ ہی نہ ہو. اسی طرح آج کل کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ٹال مٹول کروانا، کام وقت پہ نہ کرنے دینا. اور یہ عموماً نیک کام کے لیے ہوتا ہے. برے کام تو جلدی کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن اچھے کام دیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے. ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے رات لمبی ہے، سوتا رہ. اگر آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، نماز پڑھتا ہے تو ساری کھل جاتی، اور وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پہ خباثت اور سستی تاری رہتی ہے. تو نماز کے بعد کی سستی دراصل شیطان کا وار ہوتا ہے، خصوصاً فجر کے بعد، کیونکہ وہ دن کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے جس میں انسان نیند لینے کے بعد بہترین کام کر سکتا ہے لیکن اس وقت وہ کرنے نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے جو صبح میں کام کریں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. لیکن شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم صبح صبح کوئی کام شروع کریں، کہتا ابھی سویا رہا ہے، ابھی تو بہت دیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر اٹھتا تھا. فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. بعض اوقات انسان نیکی کے کام میں تاخیر کرتا رہتا ہے. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دل میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان ان کو روکتا اور کہتا رہا جلدی نہ کرو، ابھی اور غور و فکر کر لو. اسی طرح ٹالتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت کفر پہ ہو گئی. یعنی بعض اوقات ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں
تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی ذرا ٹھہر جو، تھوڑا اور قرآن پڑھ لو، پھر زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، پھر کر لینا. اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ پورا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور عمل رستے میں ہی رہ جائے. یعنی جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز دین کا حصہ ہے، پھر انتظار کس بات کا؟ جھوٹا وعدہ، جھوٹی امید. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے محض فریب ہیں. انسان سے اظہار ہمدردی کرتا ہے، جیسے حضرت آدم سے کیے تھے نا اس نے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ان پہ قسمیں کھانے لگا، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری طرف آؤ، میری بات مانو. آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے، آہستہ آہستہ پھسلاتا ہے. اب دیکھیں کہ ریلوے اسٹیشن پر ساری ٹرینز آگے پیچھے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں نا، پھر جب ایک کا وقت آتا ہے وہ چلنے لگتی، دوسری بھی ساتھ ساتھ چلنے لگتی. بعض اوقات 2 ٹرینز کٹھی چل رہی ہوتی، ابتدا میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے، پھر یا سڑک پہ گاڑیاں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک تیز ہو جاتی، ایک ادھر مڑ جاتی، دوسری ادھر مڑ جاتی. اب آپ دیکھیں فاصلہ کتنا بڑھ گیا. وہی جو ابھی ساتھ ساتھ تھی وہ بہت دور چلی گئی. تو شیطان بھی ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، پھر اس کو اصل مقصد سے دور کرتے کرتے ہلکا ہلکا موڑ کٹواتے ہوئے بہت دور لے جاتا. یعنی کوئی بھی کام جو دین کا اور اس پر محنت لگتی تو انسان کہتا ہے اتنا ہارڈ نہ لو، آہستہ آہستہ کرو. اور کرتے کرتے اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ بھلواتا ہے، اچھے کام بھلوا دیتا ہے. نسیان اور غفلت. حضرت آدم علیہ السلام بھی دراصل اللہ کا حکم بھول گئے تھے. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا اور وہ اس کو بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ. تم نے دیکھا وہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلوا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو حکم کیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا مذاق اڑایا جائے یعنی دین کا، تو اس مجلس میں مت بیٹھو. شیطان بھلوا دیتا ہے اور انسان کو وہاں لے جاتا ہے. جب یاد ہے مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ جگہ میرے لیے سوٹیبل نہیں، تو پھر بیٹھے نہ رہ جاؤ، پھر اٹھ جاؤ. تو اس بھلوانے کو بھی شیطان سے منسوب کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب کئی سال جیل میں رہے اور انہوں نے پیغام بھی دیا تھا اس شخص کو کہ جا کے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. شیطان نے بھلوا دیا تھا. یعنی اکثر نیک کام ہم کو بھلوا دیتا ہے اور خاص طور پر اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پہ مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی. اسی لیے سورۃ کہف میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. جب بھول جاؤ پھر اللہ کا ذکر یاد کرو. اچھا، اسی طرح شیطان انسان کو اپنی فوجوں سے ڈراتا ہے کہ دیکھو آج کے دور میں حق کو کون مانتا ہے، سارے لوگ تو غلط کام کرتے ہیں، تم ایک اکیلے اس راستے پہ چلو گے، تمہارا تو سارا خاندان اس طرف چل رہا ہے، تمہارے لیے تو بڑی مشکلیں ہو جائیں گی، نہ تمہارا رشتہ آئے گا، نہ شادی ہوگی، بیٹھے رہ جاؤ گے، ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. اسی طرح انسان کے نفس پہ قبضہ کر لیتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے. حدیث میں ہے تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں کس نے بنائی، اور نوبت یہاں تک آتی کہ پوچھتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور وہیں رک جانا چاہیے. یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں جن کو زبان پہ نہیں لا سکتے. آپ نے فرمایا کیا حقیقت میں تمہارے دلوں میں ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا یہی خالص ایمان ہے، کیونکہ چور وہیں آتا نا جہاں کچھ ہو، شیطان وہیں آتا ہے جس دل میں ایمان ہو، وہیں پہ وسوسے زیادہ ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں اپنے آپ سے ایسی باتیں کرتا ہوں جن کو زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ جل کے بھسم ہو جاؤں. یعنی دل میں میرے ایسے خیال آتے ہیں.
فرمایا شکر اس خدا کا جس نے اس معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا کہ اس کا حساب نہیں لیا اور کہا کہ یہ وسوسہ ہے. اسی طرح کچھ شیطانی کام ہیں جن کو شیطانی کہا گیا، خمر، ازلام، میسر، بت. اسی طرح فال نکالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، سفر یا دوسرے کاموں کے لیے استخارہ کی نماز بتائی ہے، نہ کہ فال نکالنا. لیکن کچھ لوگ شیطان کے زیر اثر فال نکالتے ہیں. فال کیسے نکالی جاتی؟ اب دیکھو کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لکیریں لگاتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک میں کراس، ایک میں گول دائرہ، کراس گول دائرہ. پھر اگر دل میں سوچ لیتے ہیں اگر آخری گول دائرہ ہوا یا کراس ہوا تو یہ کام نہ کرو، اگر گول دائرہ ہو تو کر لو. اس قسم کی بھی فال نکالتے ہیں. بعض اوقات پرندوں سے فال لیتے ہیں. اسی طرح جادوگری، یہ بھی شیطانی کام. شیطان انسان کو اس کام کی طرف لاتا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دشمن خدا کا ایک حربہ جس کے ذریعے اس نے کم علموں اور نادانوں کو فریب دیا وہ ہے موسیقی. اس کے ذریعے شیطان دلوں کو قرآن سے پھیر کر فسق و فجور کی طرف مائل کرتا ہے. موسیقی شیطان کا قرآن ہے، رحمان سے روکنے کے لیے دبیز پڑتا ہے. شیطان کی آواز، شیطان کا باجا، شیطان کا قرآن. یہ بسوتے کا لفظ آتا ہے نا. شریعت کی پابندی میں سستی. انسان کے نفس تک کیسے پہنچتا ہے؟ خواہشات کے ذریعے. مختلف چیزوں کی خواہش دلواتا ہے. بہت سی ایڈورٹیزمنٹ، آپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پروڈکٹ، لیکن وہ آپ کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کو جب تک خریدے نا اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا. حالانکہ آپ خرید کر لا کر رکھ دیتے ہیں اور کبھی کام نہیں آتی وہ چیز. اب جنات سے محفوظ کیسے رہا جائے اور ان کا شر کیسے دور کیا جائے؟ فرمائے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان اس کے قریب نہیں جاتا. آپ نے فرمایا جو شخص رات میں سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورت بقرہ ختم ہوتی ہے. ان دونوں آیتوں کی جس گھر میں 3 رات تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں آتا. اسی طرح جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے اس پر شیطان نہیں آتا. اسی طرح ذکر الہی کی کثرت جہاں پر ہو، یعنی اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان نہیں آتا. اسی طرح وضو اور نماز. غصے کے وقت شیطان آتا، جب انسان پانی کا استعمال کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے. فرمایا غصہ ابن آدم کے دل میں ایک انگارہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. جو شخص ایسی کوئی چیز محسوس کرے اسے زمین پہ تھوک دینا چاہیے، یعنی غصہ تھوک دینا چاہیے. فرمایا شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. پھر شیطان کن راستوں سے آتا ہے؟ فضول کھانے پینے، باتیں کرنے، فضول چیزیں دیکھنے، لغو گفتگو کرنے، بیکار کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے. ان 4 چیزوں سے شیطان داخل ہوتا ہے. فضول کھانے، فضول دیکھنے، فضول بات کرنے اور فضول لوگوں سے میل جول رکھنے، یعنی بری کمپنی، خراب باتیں، غلط چیز کھانا اور غلط چیز دیکھنا. ہمارا تو کلچر ہی سب یہ ہو گیا، بچیں کہاں سے؟ ہماری جو کمپنی ہوتی ہے اس میں کتنی باتیں کام کی ہوتی ہیں، ہم سب خود جج کریں. کھانے میں کتنا حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، کھانے کے طریقوں میں بیٹھ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، چلتے پھرتے نہ کھانا، سب اپنا اپنا جائزہ لیں. کسی پارٹی میں، کسی جگہ پر. آپ نے فرمایا نظر شیطان کا زہریلا تیر ہے، جو شخص اللہ کے لیے اپنی نظر نیچی رکھے گا، یعنی حرام چیز کو نہیں دیکھے گا، اللہ اسے ایسی حلاوت عطا کرے گا جس کو وہ تا دم مرگ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت اگر کسی کا لقمہ گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے. جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ معلوم نہیں کھانے کے کس لقمے میں برکت. بیوی سے تعلق کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی. آپ نے فرمایا کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے کیونکہ ایک جوتے میں شیطان چلتا ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے جب تک وہ درست نہ ہو دوسرا جوتا پہن کر نہ چلے. اسی طرح بڑھے ہوئے ناخنوں سے شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.